اس مجلس میں موجود شہزادی سب سے آسان دعا کی مقبولیت کا یہ راستہ ہے، اور اس میں عام طور سے ایک بات لوگوں کی زبانوں پر ہے، فلانی پریشانی ہے، بہت دعا کی کام نہیں ہوتا، تو اب چونکہ وہ پہلی بات سے میں بھی جب کر رہتا ہوں، اچھا تو یہ کر لیجیے، نہیں وہ بھی کیا تھا، اچھا تو یہ کر لیجیے، تسبیح پڑھ لیجیے گا، نہیں وہ بھی کیا تھا، کوئی 10-15 دعائیں بتائیں ان کا نہیں، یہ کون سا ایسا دنیا میں جبریل ابھی ہوتا اب آپ جائیے اور ان کا کام کر دیجیے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دعا مانگی اور بہت دنوں سے دعا مانگے، تو میں تو یہ سب نہیں جانتا کہ اس کو سمجھایا کیسے جا سکتا ہے کہ موجودہ شہزادی کون ہے، کیا چیز ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا، اب اس میں کی اپنی سمجھیے کہ عادت تو نہیں کہوں گا میں، اور رسم بھی نہیں کہوں گا، بلکہ ایک اس کو کوئی نام نہیں میں دے سکتا، بات میں سمجھا دے رہا ہوں کہ کوئی بھی کام میرا اگر کرتا ہے تو حتی الامکان میں منت نہیں مانتا اور فریاد بھی نہیں کرتا، میں انتظار کرتا۔ اب اس میں ہے لذت، وہ یہ میرا نظریہ ہے، آپ کے سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، لیکن میں سمجھا دوں، شاید اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آپ اس پہ عمل کر لیجیے۔ مجھے یہ کہ ذرا ذرا سے بات میں کیا رحمت دینا، ذرا ذرا سے بات میں کیا رحمت دینا، لیکن ظاہر ہے کہ جب بالکل ہی ذہن اب کام نہیں کر رہے کہ بھائی اگر یہ کام نہیں ہوا تو کتنے کام رکیں گے، اور وقت کا بھی مسئلہ ہے، تو پھر آخر میں نے کہا بھائی منت مان لی ہے، کہانی سنی، میرے طرف ہوتی کہ جو ہے وہ عام طور سے پریشانیاں اور الجھن ہوتی، وہ یہ ہوتی ہے کہ جگہ پہ کتاب نہیں، کتاب جگہ پہ نہیں ہے، وہ کہیں کھسک گئی ادھر ادھر ادھر، جہاں اسی طرف ہیں جہاں تھی ساری جگہ دیکھ کے پھر اسی جگہ کہیں سے ملنی چاہیے، کہیں سے ملنی چاہیے، ابھی مل جائے۔ جب 2-3 دن ہو گئے میں نے کہا
اب تو منت مانی اور جیسے ہی کہا کہ بھائی کی کہانی سنیں گے 1 سیکنڈ میں کتاب پہ پڑھ لیں اس طرح بہت سی کہانیاں جمع ہو جاتی ہیں. اچھا اب چونکہ میں بہت زیادہ شدت سے منت مانتا نہیں ہوں پر پھر بھی کم سے کم مانتا ہوں پھر بھی 2-4 کہانیاں چڑھی رہتی ہیں یعنی قرضہ باقی رہتا ہے. اور وہ قرضہ کتنا جو اس میں لکھا ہے دوہانے کی شیرینی پہلے زمانے میں تو وہ تھوڑی سی کشمش ہوتی تھی یعنی اس سے زیادہ سستی منت لیکن میں یہ بات بتا دوں مہنگی منت اور سستی منت یہ مسئلہ ہے نیت سے. اب جو لوگ کہتے ہیں یہ بھی کیا تھا نہیں وہ بھی کیا تھا ارے بھائی تو کچھ مولا کے بارگاہ میں بڑے نذرانے کی بھی بات کی تھی ان کو نذرانے کی کیا ضرورت ہے تو یہی تو مسئلہ ہے یہاں مسئلہ نذرانے کا تو یہ مسئلہ نیت کا ہے. اب چونکہ ایسے واقعات ہیں آپ نے بھی سنے میں نے بھی مجلس میں پڑھے کہ مطلب منت سونے کے گلو بند کی تھی اور وہ بھی حضرت عباس کروا اور چڑھایا اس نے چاندی کا تو یہاں سے نیت بگڑی کام تو ہو گیا نا. اچھا انہیں کوئی پرواہ نہیں پیسے بھی سونے کا چڑھاؤ چاندی کا ان کے کس کام کا ان کے تو پیروں کا دھون ہے چاندی جواہرات کا سب کیا ہے ان کے لیے مسئلہ نہیں مسئلہ نیت کا ہے. یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اس میں ذاکر کے نذرانے کا بھی معاملہ ہے کہ ذاکر کو آپ کیا دے رہے ہیں اور وہ کیا مانگ رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ آپ کی نیت کا ہے. یہ سب آزمائش ہے اصل بات ہے نیت کی. تو اچھا آپ بہت لوگ ڈرتے ہیں تو اگر میں نے یہ والی منت مان لی کہ میرا کام ہو گیا تو 2000 مومنین کو کھانا کھلاؤں گا قدم نکلا ایک تو زبان پہ ہی نہیں آئے گا. ایسی بات ایسی منتیں کہیں آپ نے شاید کبھی سنی ہو کھانے پینے کا مسئلہ سارا جو ہے 22 رجب کو ختم ہو جاتا ہے اسی میں سب کر لیجیے ساری منتیں جو کچھ کرنی ہے اسی میں کر لیجیے. کون کھائے گا ارے صبح سے شام تک کتنے اونٹے چیز کے اور کتنی ٹکیاں کھا لے گا چٹنی کے علاوہ تو اور کچھ نہیں. تو ظاہر ہے 2 من ٹکیاں تو پکتی ہوں گی زیادہ زیادہ 2 کلو کی ٹکیاں انہیں پتہ ہے دن بھر چلیں گی دوسرے دن بھی چلیں گی تیسرے دن چائے کے ساتھ کھائیں گے اس لیے کہ 10,000 گھروں میں 2-2 کلو پکتی ہے تو ٹنوں کے حساب سے پکتی مگر ہر گھر میں ہے 2 کلو. اب وہ منت میں یہ ہے کہ 2 کلو کی تو ابا بھی کرتے تھے اور اماں بھی اور سنا ہے کہ دادا تو 1 ہی کلو کی کرتے تھے اماں نے بڑھایا تھا 2 کلو کیا تھا تو اب ہمت نہیں کہ 3 یا 4 یا 5 کلو کر لیں 5 کلو تو 2 ہی چلے اس لیے کہ اماں کرتی ہیں اور ابا کرتے تھے. اس کو لے لیں جیسے شادی میں لے لیا. اب شادی میں دیکھیے یہ ہوتا تھا کہ بھائی ٹینٹ لگا لیا گھر کے سامنے شادی ہو گئی ٹینٹ کتنے کا آتا ہے یہ کوئی ایسی 100 150 200 کیا کہتا شانیاں دریا 2-2 روپے کی تھی اب نہیں پتا ایسے کالی جو ایک آدھا کالی پتہ پہلے ہوتی نہیں جیسے پہچانی ہے تو 2 روپے میں چاندی کو مجھے یاد ہے کسی پہ بجلی کا ریٹ رسید پہ لکھا آتا تھا 2 روپے چاندی. تو میرے خیال میں یہ کوئی سمجھیے کہ 10,000 کے اندر ڈیکوریشن کا کام ہو جاتا ہے. اب اس میں جو لوگ آتے تھے وہ لاتے تھے 101 روپیہ لفافے میں رکھتے ہیں. اب وہ جب ولیمہ ہو گیا یا بیٹی رخصت ہو گئی تو لفافے پر جمع کر کے گنے جاتے تھے.
دیکھا جاتا تھا کہ بھائی 10,000 کا ڈیکوریشن ہے تو 5,000 ہوئے ہیں نا لفافے میں، بعض کے 5 ہو جاتے تھے، بعض کے 8 ہو جاتے تھے، اور بعض کے اگر بہت دوستی ہے تو 10,000 سے اوپر بھی نہیں بناتے تھے۔ تو ہم خوش ہوتے تھے بھائی 10,000 تو ڈیکوریشن کا، اور اوپر سے 3-4 ہزار روپئے تک میں یہ بہت کو دیتے ہیں کھانے کو دیتے ہیں، تو آدھا خرچہ لفافوں سے نکل آتا تھا۔ معلوم کتنوں کے لفافے تو میں نے خود گنے، اس لیے میں کتنوں کے ولیمے اور شادیوں کے لفافے گنے، اور یہ بھی پتہ ہے کتنے کا بل بنا ہے۔ تو اس لیے کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے حقیقت۔ اب کیا ہو، پرسوں منتدہ بھائی کی لڑکی کی شادی تھی، حال میں داخل ہوئی تو حال دیکھ کر آنکھیں کھل گئی، حال سے بے حال ہو گئے، اور ڈبل بیچ میں پڑتا ادھر عورتیں ادھر مرد، بہت بڑا حال۔ تو پتہ چلا کہ 4,40,000 کا تو صرف کرایہ ہے۔ کتنا؟ حال کا کرایہ، جہاں 10,000 کے شامیانے میں شادی ہوئی، تو 4,40,000 تو ہو گئے صرف حال کے، اور ناظرین صاحب کھانے کے کتنے؟ 2.5 لاکھ کھانے کے، تو کتنے ہوئے؟ 4,40 2.5 تقریباً 8 لاکھ۔ تو آپ بتائیے مرتضیٰ بھائی نے جو لفافے کھولے ہوں گے، نہیں سمجھا، تمیز نہیں سمجھا۔ بابا حال کا کرایہ بڑھا، کھانے کا بڑھا، ڈیکوریشن کا بڑھا، لفافوں کا ریٹ نہیں لوگوں نے بڑھا۔ اب مرتضیٰ بھائی سے میں پوچھوں گا کہ کیا 4 لاکھ کے لفافے تھے؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے میں گھر سے چلا 1,060 روپے لفافے میں رکھے، وہ اب تک لفافے میں رکھنے دے نہیں بھول گیا۔ جب میں بھول گیا کہ یہاں لے کے تو میں کھاؤں گا، تو میرے 1,000 تو گئے، تو بجائے 5 اور 10 کس نے دیے؟ قریبی رشتہ داروں نے دیے ہوں، 5-10 کو دیے، 1,000 سے زیادہ کوئی نہیں دیا۔ اس کے باوجود 8 لاکھ کے خرچے پر 4 لاکھ کے لفافے نہیں ہوئے۔ یہ تو دنیا کا حال ہے۔ عزیزوں میں لفافے نہیں بڑھ رہے تو منتیں کہاں پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا آپس کا معاملہ ہے۔ تو جہاں آپ ظاہر ہے کہ جو دیکھ 1,500 کی 800 کی آتی تھی، آپ کو 5,000 کی 4.5 اور 5 کے درمیان ہے، 6,000 کی، تو ریٹ بڑھا نا۔ تو جب ریٹ بڑھ رہا ہے تو اب کون منتیں مانگ رہا ہے دیکھ اور کھانے میں؟ ہماری رشتے دار تھی تو وہ لکھنؤ میں ایک امام باڑہ ایسا ہے، اس کو کہتے ہیں آقا باقر کے امام باڑہ، وہ لکھنؤ کا پہلا امام باڑہ ہے، سب سے پہلا، اور وہ بنا اس لیے وہاں کہ کھدائی ہو رہی تھی، مزدور کھدائی کر رہے تھے، تو اندر سے کوئی من گئے علم کا پنجہ نکلا اندر سے، زمین کے اندر سے۔ اچھا وہ پنجہ بھی عجیب ہے، اسے دیکھ کے ہی الگ ہے، بیچ میں پنجہ جیسے پنجہ ہوتا ہے، اور پنجے سے 2 شانے نکلے ہیں، پورا ایک ادھر سے ہاتھ نکلا اور ایک ادھر سے، اور دونوں ہاتھوں میں تلوار، اور وہ اس پورے ایریے میں میرے ہاتھ رکھا، اب اس کو وہاں نصب کیا گیا، وہ بند رہتا، اس کو تالا پڑا رہتا، اب وہ وہاں پر جہاں خواتین منت مانتی، اور وہ منت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس میں باندھ دیا کالے رنگوں میں کوئی ڈوڈا یا گلاوا، منت آئے گی، پھر وہ
جس کی منت ہوگی وہ حاضری حضرت عباس کا پورا کھانا لائے گا. اس علم کے سامنے دسترخوان بچھے گا, اس پہ کھانا یہاں پہ لوگ پہلے سے بلائے جائیں گے کہ بھائی ہماری منت آئی ہے حاضری کھانے. پھر جب چڑھاوا وہ دیں گے خدام کو تو وہ در کھلے گا تو پھر کچھ چڑھائیے. اور جو دسترخوان پہ چڑھ رہا ہے وہ بھی کچھ کہتے چراغی کے پیسے کہہ جاتے لکھنؤ میں طریقہ ہے کہ یہ طریقہ ہر گھر میں وہاں ابھی بھی رائج ہے کہ مثلاً آپ کسی کے نیاز میں گئے, یہ لکھنؤ کا طریقہ مجھے یہاں نہیں پتا, میں نے دیکھا نہیں. وہ یہ کہ چراغ جلا کے دسترخوان پہ رکھ دیتی حال میں, تو وہ چراغ جل رہا ہے. اب وہ چاہے آپ کے گھر کا چراغ ہو یا وہ عالم محمد کے گھر کا چراغ ہو یا آپ کے گھر کا چراغ ہو, وہ اولاد ہو, ایک چراغ روشن ہے دسترخوان پہ. تو جو پہلے دسترخوان پہ بیٹھے گا تو وہ پہلے جیب سے کچھ نکال کے چراغی کے پیسے رکھ دے گا, اس حال میں ڈالے گا کہ یہ چراغ روشن ہے, میں اس کا چڑھاوا دے گا. اس کو کہتے ہیں چراغی کے پیسے. یہ مسجد میں بھی دینے پڑتے ہیں, یہ امباڑے میں بھی دینے پڑتے ہیں, یہ چراغ کے پیسے رکھتے ہیں علم کے. تو وہ جو بھی آپ کے جیب میں ہے وہ کیا ہونا, اب کھائیے. اب کھانے میں حاضری کے مالک کی جو سوال کر وہ ایک الگ ہے. اب وہ ہماری رشتے دار روز ہر جمعرات بھائی ہماری منت آ کے میں نے کہا آپ کی منت روز حاضری کا کھانا لیا کیا منتیں ہیں آج تک نہ بتایا. پتہ ہی چلا کہ 6 لڑکے تھے, سب نوکر ہو گئے, سب کے جناب اچھے جگہ ہو گئی, لڑکیوں کی شادی ہو گئی, پوتے ہو گئے, 89 ہو گئے, بڑھیا ہو گئی, 80 سال کی ہو گئی, 90 سال کی ہو گئی. منتیں آتی گئیں اور وہ دسترخوان کرتی گئیں. آگ میں مر گئی, پھر ایک لڑکا مرا, پھر دوسرا لڑکا مرا, پھر تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, سب 80 90 ہو گئے, مر گئے. اب آئے پوتے. اب پوتوں میں جناب وہ جو باپ کا کام تھا ویڈیو پر منظور کرتا ہے, ہم نے تو کبھی منت مانی. وہ لڑکا پیسی جو ہے وہاں کا, اس نے تو ویڈیو پورے دنیا میں چلا دیا. اس کا ویڈیو اتنا پسند آیا وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کو کہ وہ اس کے ویڈیو کے بغیر تقریر ہی نہیں کرتے اور روز تقریر کرتے ہیں 3 جگہ وزیر اعلیٰ. تو اس کا کو پسند ہے کاظمی ساؤنڈ چاہیے. تو کاظمی ساؤنڈ اتنے دولت مند ہو گئے وہ دادی کی منتوں سے ہمارے بچوں کے برابر شادی نہیں ہوئی. تو اس نے اپنی ابا کی برسی کی تھی جس میں مجھے یہ پچھلے مہینے انڈیا بلایا تھا. 5 مجلسیں کی تھیں اور ایسے ٹینٹ لگائے تھے اس میں جیسے شادی کے ڈیکوریشن میں, تاکہ اس کے اندر قید کر کے گرمی بہت تھی تو اس نے ایکو لگایا اور اس کے اندر اے سی چل رہے تھے اور بخار والے پنکھے چل رہے تھے. کیا انتظام تھے, خود یہ کہ ہمیں بلایا باہر سے جا کے سارے علماء یہ وہ بڑی دور تھا. اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ میں نے ان کی مجلس میں وزیر اعلیٰ کا بھی ذکر کیا تھا, اس لیے انیس پھر اور بنوانے کا اعلان کیا تھا اور تمام باڑوں میں سے فون کی مرمت کرائی تھی. اس پہ میں نے اپریشیٹ کیا تھا. تو اب پتہ چلا کہ میں ادھر آیا ہوں, ادھر وہ کاظمی ساؤنڈ کو انہوں نے 15 اگست کو جس دن ان کا آزادی کا دن ہے ایوارڈ دے دیا ہندوستان کا بہترین ساؤنڈ. مجھے دادی کی مجھے منتیں یاد آ گئی. میں ان کے یہاں کی جو خبر بھی اس میدان میں سنوں تو مجھے وہ بڑی بی کا کھانا باندھ کے لے کے لوگوں سے کہنا آئیے ہاتھ چک لیجیے اور جا کے کہنا یہ برکتیں حضرت عباس کی پشتوں میں جائیں.
جس کی عقیدت ہوتی وہ عقیدت والا آدمی جو ہے میرے نیس کے شیر پہ غیر شریع بات ہے کہ یہ شیر غلط ہے، انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر اور شراب لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے، یہ شیر غلط ہے، اس پہ بحث چل گئی ہوگی کا صحیح ہے، دوسرے کا غلط ہے، وہ اٹھا رکھتے راستے آ رہے ہیں۔ تو میں نے سید ہاشم رضا صاحب جو کہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور گورنر بھی ہے اور ایمبیسیڈر بھی ہے، بہت بڑی مسئلہ بتا رہے ہیں، ان کو میں نے خط لکھا، میں نے کہا یہ شعر آپ کیا کہتے ہیں، صحیح ہے غلط؟ کہنے میں شعر کو غلط غلط صحیح نہیں کہتا، مجھے جو شعر اچھا لگتا ہے اور دل کو لگتا ہے میں تو اس کا لطف اٹھاتا ہوں، میں اس موقف میں نہیں ہوں کہ شعر پہ تنقید کی جائے، اچھا ہے تو بس اچھا ہے، تو جس کے یہاں یہ اچھا ہے منت ماننا تو اچھا ہے، اب جسے تنقید کرنا ہے وہ کرے، اچھا اب وہ برائے بحث تو کیجیے، برائے بحث کا بھی کوئی تو نتیجہ برآمد ہوتا ہے، آپ کیا محاورہ ہے بھائی یہ چل رہا ہے مسئلہ منطقی انجام کو پہنچنے والا، ارے بابا تو 1400 سال سے یہ منت کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، منطقی انجام کب ہوگا؟ اچھا اس میں منطقی انجام کی ضرورت ہی ہے، یہ تو قرآن ہے، قرآن ہے، اس لیے کہ یہ طے ہے کہ دو چیزیں ہیں دنیا میں، ایک معجزہ ہے اور ایک جادو ہے، اس کا جھگڑا ازل سے ہے، اسی جھگڑے کے موضوع پہ قرآن ہے، پیغمبر کہتے تھے ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اور جو دولت مند تھے ان کے قبضے میں تھے جادوگر، وہ جادوگروں سے کہتے تھے کہ اس کا معاملہ کاٹو، اس کا معاملہ کاٹو اپنے جادو سے، اس کو زیر کرو اپنے جادو سے، تو وہ اپنے جادو کا زور لگاتے تھے، پیغمبر کو اطمینان رہتا کہ ہمیں کوئی زور تھوڑی لگانا ہے، ہمارا مسئلہ تو اس کا مسئلہ ہے، اگر ہم خدا نہ کرے جادو پہ زیر اثر آ گئے تو وہ جیت گیا شیطان اور ماں شکست ہو گئی، عالم بالا میں شکست پہنچ گئی، تو انہیں اطمینان رہتا تھا۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، امت کی اور نبی کی لڑائی ہے، وہ ڈری نہیں ہے، پتھر مار رہے ہیں، کیا کر لے گا بوڑھا ہے اکیلا ہے فلانا ہے فلانا ہے، اپنی والی سب کر لی انہوں نے، نوح کو مار پیٹ کے انہوں نے زخمی کر دیا، اللہ نے کہا کشتی کا معجزہ دکھاؤ، اب دکھاؤ کشتی کا معجزہ، اب چلی کشتی، اب زیر ہوا جادو ختم ہوا، کشتی چلی، وہ نیز کو نابود ہوئے، کشتی رہ گئی، اب جب نوح کی کشتی بھی غائب ہو گئی، لوگوں نے کہا کشتی تو نہ رہی، محمد نے کہا تو میرے اہل بیت کشتی، اب وہ جناب جادوگروں کا مقابلہ، انہوں نے کہا بھائی یہاں سے گزرنا ہے، ان کا یہاں سے گزرنا، تو یہ تو باب حکتا ہے، باب حکتا میں تو سر جھکا کے جانا ہے، ان کا اچھا یہ کرنا ہے، تو جادوگروں نے ہنتا ہنتا کہا، موسیٰ نے کہا یہ تم نے غلط کیا، نیت خراب تھی تمہاری، اس لیے کہ در میں سے گزرنا تھا، منت تھی بھائی ہکتا ہکتا، اب وہ باب حکتا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کس شہر میں تھا، فلسطین میں تھا، کہاں تھا، سرکار سے لوگوں نے کہا اب تو نہیں ہے باب حکتا، کہا علی باب حکتا ہے، موسیٰ نہیں رہا، علی نے کہا وہیں تو تھا اچھا موسیٰ، تخت سلیمان نہیں رہا موجودہ، ان کا کیا ہوا وہیں تو چلا رہا ہے، اس سے کا ہونا کیا چاہیے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن بھی آ گیا کہ جب جادوگروں نے سانپ کی رسیاں پھینک دی اور موسیٰ پریشان، اور سوال آیا وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا انیب کے پروگرام میں کہ بتائیے کس نبی کے کہنے سے اللہ نے اس کے بھائی کو نبی بنا دیا، یہ کوئی کہا تھا کہ ہاں قرآن میں لکھا ہے کہ اس کو ہارون کو نبی بنا دو، تو جہالتوں کا اور کا مقابلہ بہت تیز ہو رہا ہے، مجھے تو دل رہا ہے کہ یہ جملہ
اتنا پسند ہے دنیا میں جہاں گیا ہوں سب کو سنایا، فرانس میں سنایا، دل اللہ کے نام سے اپنا کہہ کے یہ میرا جملہ ہے نا، دل اللہ کے تعارف کے ساتھ، واقعے کے منظر نگاری کے ساتھ، یہ جملہ کب کہا گیا، دل اللہ نے کب کہا یہ جملہ، تاریخی جملہ، تو جرمنی میں بھی سنایا، انڈیا میں بھی سناتا ہوں، حیدرآباد میں سنایا، لکھنؤ میں سنایا، لندن میں سناتا ہے، مسلسل سنایا، جہاں وہ سچویشن آئی میں نے کہا ہاں بھائی دل اللہ کا جملہ سن لو، آپ کو نہیں پتہ ہے آئے شراب تلے اندھیرا، بھائی ہوا یہ کہ ایک زمانے میں یہ چکر بڑا چلا، یہ کیا مجلس میں پڑھ دیا، وہ کیا مجلس میں پڑھ دیا، یہ کیا ہو گیا، تو ہم لوگ آپس میں ڈسکس کرتے تھے یہ کہہ رہے ہیں اس کو یوں کہہ رہے ہیں اس کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ معاملہ روز چلتا تھا کہ آج کی حالت پہ لیڈر کتنے جمع یہ آپس کی بات ہے۔ اب ایک دن دل رہا تھا آپ کے پاس فون ہو گیا جناب سیدھا کہ میں جیسے ہو رہی ان کے پاس فون آیا لاہور سے، کوئی خاتون آئی تھی وہ مجلس میں آ گئی اتفاق سے، انہوں نے دل رضا فون کیا، یہ علامہ صاحب نے کیا کیا، جناب سیدھا کی شادی کیوں پڑھ دی، مجلسیں تو ہو رہی ہیں شہادت کی، اس میں جناب سیدھا کی شادی کیوں پڑھ دی، نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ تو اب دل رضا نے جواب دیا کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے شاید کراچی میں جہالتوں کا مقابلہ چل رہا ہے، آپ جیت گئی جہالتوں، ہم بڑی جہالت لائیں گے، اس سے بڑی ہم دیکھیے ہمیں اعتراض کرتے ہیں، اس سے بڑی جہالت، تمہاری چھوٹی جہالت ہے ہمارا بڑی جہالت ہے۔ تو یعنی ابو جیل بننے کے لیے کتنی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے، ابو جیل بننا معاشرے کا ایک بہت خوبصورت کھیل ہے۔ بھئی وہاں دیکھیں نہ کوئی آپ ابو طالب بن سکتے ہیں، نہ آپ ابو تراب بن سکتے ہیں، نہ آپ ابو حسن بن سکتے ہیں، پتہ ہے اگر بن سکتے ہیں تو ابو جیل۔ تو میں ذکر رہتا کہ یہ جملہ جہاں یہ بات آئی بھائی میں نے تو ایک زوردار پڑھیے گا وہ دیکھے جیسے چارٹر معصومین میں تو رہتا نہ کوئی میں نے کہا وہ نہیں ہو سکتا اتفاق میں سی بی لے گا تو میں نے سی بی لوں کہ کوئی ابھی شہادت کی وجہ سے پڑھ کے آ رہا ہوں اسے جس سن کیا ہوتا ہوں یہی والی کل پڑھوں گا یہ منظر ہو گئے تو اب کیا کریں یہ کون لوگ کہتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی دل رضا کا جملہ ہے جہالت کا مقابلہ ہے، اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جملہ ہے نہیں مجھے ابھی تک تو دل رضا کا جملہ رہے گا جب تک اس کے اوپر کوئی جملہ نہ جہالت کا مقابلہ، تو علم کا مقابلہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ ہر دور میں ہر نبی کے دور میں جہالتوں کا مقابلہ ہے، یعنی موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو مان لو، وہ جادوگروں سے کہہ رہا ہے کہ ان کو فیل کرو، ان کو جو آسان کام ہے وہ نہیں کر رہا کہ اللہ کو مان لو، تو اب جادوگروں کو بٹھا دیا۔ تو موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہارون کو نبی، ہارون کو میرا مددگار بنا، نبی تو وہ تھے ہی، تو وہ تھے ہی مددگار بنا۔ یہ لفظ مددگار میں جملہ کیسا پلٹا بدلا، یہ بھی کام ہو رہا ہے جہالت کے مقابلے میں، اس سچویشن کو تبدیل کرنے کے لیے کون سا لفظ لایا ہے کہ نبی مدد مانگ رہا ہے اللہ سے کہہ رہا ہے میرا مددگار تو نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، موسیٰ یہ نہیں کہہ رہا تو میری مدد وہاں کرنا فرعون کے سامنے، ہارون کو میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، یعنی تو کچھ نہیں کر سکتا۔
تو وہاں آئے گا نہیں, میرے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتا, بھائی میرے ساتھ رہے گا, میرا دل چوڑا رہے گا, تو وہی کا وہی رہے گا. اس کے بھائی کو بھیج دے, یہ ذرا چوڑے سینے کا ہے, بہادر ہے, ہمت رہے گی. اگر یہی کرنا ہوتا تو دعوت العشیرہ میں محمد کہتے تو آ جا, یہ علی کی کیا ضرورت ہے؟ آگے کے ڈریں گے تو لوگ علی کو دیکھتے. اس لیے یہاں پر ہارون کو یہ کہنا ہے کہ نبی بنا دے. اگر نبی بنا دے تو نبی تو موسیٰ خود ہے, تو دوسرا بن جائے گا, کون سا کام ہے؟ اس میں کیا کمال ہو جائے گا؟ مددگار بنا. اچھا یہ بتائیے وہاں ہارون نے کیا مدد کی؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو رسی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے تو ایسا کام آ گیا, ڈنڈا کام آ گیا. ہارون نے وہاں کام کیا کیا؟ کوئی بھی کام نہیں کیا. نہیں سمجھ آیا. بابا میں جا رہا تھا ایک جگہ, تو بڑا وہاں پر کچھ مسئلہ تھا, تو میں نے کہا بھیا سب کو میرے طرف کھڑے ہو جاؤ, ضرورت نہیں. اب وہ جو کچھ کرنے والے تھے انہوں نے کہا بھیا تو کیا کیا اس میں؟ نہ ثقلین نے کچھ کیا اور نہ جد رضا نے کیا کیا وہ چپ پڑے ہوئے تھے. یہ کام کیا. ہارون نے کوئی کام تھوڑی کیا, وہ موسیٰ کے ساتھ تھے. یہ ہے سارا مسئلہ. تو کام یہ ہے علی گئے تھے وہاں کیا قتل کر دیں, وہاں کھڑے تھے حمزہ, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, یہی ان کا کام تھا بس. تو آپ جب کوئی سب کو مارنے پیٹنے جا رہے ہیں پوری امت کو, آپ کو اپنی جگہ رکھیں, کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا لکھا گیا, یہ کیا, اور بیٹھے ہوئے اسی کا روح, اسی کا جذبہ ہے. تو انہوں نے رسی کے ٹکڑے ڈال دیے, اللہ نے کہا ایسا ڈالنا, وہ بن گیا اجدہ, ہو گیا معجزہ. تو اب دو چیزیں موسیٰ اور فرعون کے معاملے میں قرآن میں کھل کے آئیں, کہ دو چیزیں ٹکر پہ تھیں, ایک طرف جادو اور ایک طرف معجزہ. جادو پہ حاوی ہو گئے. معجزے کو وسیلہ نہیں چاہیے, جادو بغیر وسیلے کے نہیں ہے. منتر پڑھو, یہ کرو, وہ کرو. پہلے سے جادوگر بلائے گئے, تیاری ہوئی, انہوں نے رسی کو منتر پڑھ کے سانپ بنایا. یہاں اللہ نے کہا کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا پھینکو, کسی نے پھینکا اور بجا بنا. اب کیسے بنا؟ اچھا یہ لوگ پوچھے بھائی موسیٰ کا اژدہا کیسے بن گیا, کیسے؟ آج تک کسی نے فرعون کے جادوگروں سے پوچھا کہ رسی کے ٹکڑے سانپ کیسے بنا؟ تو وہاں یہ کہ وہ جادوگر بعد میں پہلے تو دکھائے گا, واپس میں گیا, بچہ گیا, آدھا ٹکڑا ہو گیا, پھر بچہ دوسری بچے پوچھے کے باہر تلوار میں تجھ سے دو کر دیا. تو اب بعد میں جب سب پیسے ایسے جادوگر وصول کر لیتا ہے تو کچھ لوگوں کو کہتے ہیں اگر پیسے دیے تو الگ آپ کو بتا دوں یہ کیسے ہوگا. یہ جادوگر بنا لیتا ہے 5-10 ہزار لے کے, دیکھیے یہ گھوڑا بنا ہوا ایسے ہے, دوسری طرف تلوار میں جاتی ہے اور اس طرف بچہ نکل جاتا ہے, چوڑا ہوتا ہے وہ باغ, آپ کیسے دیکھتے ہیں اسی کا ہے. مطلب وہ بتا رہے تھے, کہتے ہیں کہ رومال یوں کیا, یہ دیکھیں آستین سے یہ نکلا کبوتر, یہ پابند نکلا, تو وہ پھر بعد میں بتاتے ہیں ہم کیسے کرتے. اور اب تو اتنا بڑا کہ وہ جناب وہ پتہ لگا رہا ہوں ادھر رہتا ہے میں یہ آپ سے تھوڑی تھوڑی عمارتیں 25 منزل دیکھی ہے, کپڑا
اس کا وہ بھی بتا دیں کہ کیسے کرتے ہیں. تو جادو میں یہ بتایا جا سکتا ہے کیسے یہ ہوتا ہے. نبی کسی کو یہ نہیں بتا سکتا یہ معجزہ کیسے ہوتا ہے. اب اس میں جو بڑے بڑے علماء سمجھے کہ جو معصومین سے جنہوں نے لیا بات کو سمجھانے کے انہوں نے کہا خالق عادات یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی عادت پر دنیا چل رہی ہے. عادت سمجھ پوری دنیا عادت پر چل رہی ہے اس کا خالق ہو جائے یعنی عادت سے ہٹ جائے یعنی ہوا چل رہی عادت ہے سورج چل رہا ہے اس کی عادت ہے چاند چل رہا ہے اس کی عادت ہے تارے نکل رہے ہیں اس کی عادت ہے پانی بہہ رہا ہے اس کی عادت ہے آگ جل رہی اس کی عادت ہے. آپ جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں بچہ بڑا ہو رہا ہے جوان ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کان سے سن رہے ہیں سن رہے ہیں منہ سے بول رہے ہیں ہاتھ اٹھ رہا ہے اشارہ ہو رہا ہے محسوس کر رہے ہیں یہ سب عادت ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہوگا تو جھگڑا ہو جائے گا بلکہ کسی نے یہاں پہ مارکی جلا کے رہ دی یہ عادت کے خلاف ہے کیونکہ اس کی عادت ہے اچھا لمس آگ آئی عادت کے خلاف ہے اس کے ہاتھ اٹھایا ایک انگارہ کھڑا آپ انگارہ ارے بھائی انگارہ یہاں ارے سگریٹ یہ کس نے پیر جل گیا یہ جل تو گیا بھائی حال ہے آپ نہیں صاحب یہ تو عادت کے خلاف بات ہوگی تو پیر میں چھالا پڑ جائے گا. تو اب پیر جلتا ہے آگ سے چونکہ عادت کے خلاف ہو رہا ہے لیکن اگر آگ پر ہاتھ چلے عادت کے خلاف یہ ہے موجود جھگڑا ہو رہا تھا میں موجودے کو آسانی سے بچوں تک کو بھی سمجھا دوں کہ عادت کے خلاف ہوا اور وہ معجزہ ہوا یعنی جو بات آپ کے تصور میں نہ تھی کبھی آپ نے نہ سوچی تھی عوام نے کہ ایسا ہو سکتا ہے ہاں بھائی سورج روز نکلے گا دن کو اور ادھر ڈوب جائے ادھر سے نکلے گا ادھر ڈوب جائے اس لیے کہ اس کی عادت اب علی اس کی عادت خراب کر رہا ہے سے نکل یہ ہوا عادت کے خلاف تارے چمکتے ہیں زہرا بی بی نے بلایا کافروں نے رسول سے کہا یہ ٹوٹے چاند تو نکلتا ہے اور چمکتا ہے انہوں نے کہا یہ ٹوٹ جائے محمد نے توڑ دیا یہ ہے عادت کے خلاف اسے کہتے ہیں خالق عادات جو چیز فطرت کی اللہ کی بنائی ہوئی کیونکہ عادت ڈالی ہوئی اللہ کی ہے اللہ کی ڈالی عادت کو جو پلٹ دے اسے نبی کہتے ہیں یا امام پیدا ہوئے روئے اور روتا رہے جب تک پیروں سے نہ چلے روتا رہے جب تک نہ بولے روتا رہے اس لیے کہ وہ ہے اس کی زبان اور وہی بچہ جو جھولے میں روئے اور وہ بچہ بڑوں کی طرح بات کرے تو اللہ نے جو اس کی عادت ڈالی تھی یوسف نے عادت بدلی کب گواہی دے دی اپنی عادت سے وہ پلٹ گیا اب جہاں تک آپ کی نظر جائے سوچتے جائیے کیا ہو رہا تھا اور کیا ہو گیا یہ کیا ہے اور یہ کیا ہوا دوڑا چلا جا رہا ہے جانور ان کا یہ جو جانور بھاگا ہوا جا رہا ہے نا
اس سے کہیے کلمہ پڑھے. سب کہنے کا ادھر آئے وہ دوڑتا ہوا کہے لا الہ الا اللہ محمد. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد. اب وہ بیٹھا ہوا نبی نے کہا جا جہاں کام سے جا رہا تھا جا. وہ بھاگا وہ چلا گیا کلمہ پڑھ کے. وہ مرغابیاں اڑ رہی تھی. علی نے کہا کمبل آواز دو. یہ ڈولا کو کمبل نے پکارا آ گئی نیچے. اب بتاؤ تم کیا کہتی ہوئی جا رہی. مرغابیوں نے عربی میں بتایا کہ مولا ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں. مولا نے کہا جاؤ اس جگہ جاؤ. پرندے بولتے ہیں, جانور بولتے ہیں, گو بولتا ہے, مچھلی بولتی ہے, کنکر بولتے ہیں, پتھر نہیں بولتا, پہاڑ نہیں بولتے. پتھروں میں سے بچے نہیں نکلتے, پہاڑ پھٹ کے اونٹ نہیں پیدا ہوتا. ارے سب چھوڑو, بچہ بغیر باپ کے نہیں ہوتا. شروعات اللہ نے کی آدم کو بنا کے, حوا کو بنا کے, بغیر ماں باپ کے. وہی کام یہاں ہو رہا ہے کہ مریم کیا عیسیٰ پیدا ہو رہا ہے. علی کہہ رہے ہیں میں وہاں موجود تھا. تو جو کام اللہ عالم بالا میں شروعات کرتا ہے اس کے پیغمبر اور امام آگے بڑھاتے ہیں. دوسرا نہیں کر سکتا. اب رہا یہ مسئلہ کہ ان معجزات کو بیان کیا جائے, سائنسی دور میں نہ کیا جائے. نہ کیجیے اور نہ مانیے جو نہیں مانتا نہ مانیے. لیکن یہ بتائیے کہ اگر ہمارا کام رکا ہوا ہو جائے تو ہمیں روکنے والا کون؟ ہمیں تو روز مسئلہ رہتا ہے ادھر کی کتاب ادھر رکھ دی, وہاں کا کلام رکھ دو, ہم یہ بھول گئے. بیوی یہ مل نہیں رہی, ٹائم لگ رہا ہے اس میں. اتنی دیر میں جتنی دیر میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں اتنی دیر میں 5 بجے لکھ لیتا. ابھی منت مانجی کتاب بھی مل گئی, قلم بیٹھ کے کام کرنے کے لیے. اب کہانی سننی, اب میرے لیے یہ مشکل کہ اتنی مصروفیت میں 5-6 کہانیاں چڑھ جائیں. یہ بڑا مجھے کیا پتا کہ مجھ سے زیادہ اس ویوز سے ذیشان ناظم مانگتے ہیں تو ان کی بھی 5-6 جمع ہو جاتی ہے. ان کا فون آتا ہے, کہانی سننی 4 ہو گئی 5 ہو گئی. میں نے کہا ہماری بھی 4-5 ہو گئی, ایک ہی میں کام ہو جائے. دونوں بیٹھ کے سن لیں گے. میں پڑھ لوں یا تم پڑھ لو, میں سناتا ہوں تم سن لو, تم سناؤ میں سن لوں. منتیں تو پوری ہونی ہے نا. اتنا سنا اور اتنی کہانیاں اور اتنی منتیں ہم نے مانی اور اتنی مانی اور اتنی ہوئی ہفتے میں کہ اب انہیں جناب ہم کو آج تک نہیں یاد ہوئی. ہم کتاب سے دیکھ کے پڑھتے نہیں. ہم کے ویسے مجلس میں سنا سکتے ہیں, لفظ با لفظ کا یہ کتاب میں لکھا وہ میں نہیں سنا سکتا. ان کو جناب پوری کہانی یاد ہو گئی. اب انہوں نے اپنے کو نفس کو آزمایا کہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے 10-15 منٹ میں بیٹھ کر کمپیوٹر کو بولتے گئے اور ٹائپ ہوتی گئے. میں بھی سن جاتا تھا وہ جو باتیں ہوں گی وہ اس میں بھی مجھے ہو گئی کہانی سننی. اور پھر اس کے بعد میں لندن چلا گیا اور پھر یہ کتاب انہوں نے چھپا دی تاکہ اوروں تک پہنچے. اور مجھے جناب اس کے اوپر بالکل 100% یقین ہے کہ ادھر آپ کی زبان سے نکلا کہ میں بیوی کا معاملہ سنوں اور کام ہوا. اب جو یہ کہے کہ میں نے بیوی کی کہانی بھی مانی کی اور کام نہیں ہوا تو دنیا میں اس سے بڑا کم بخت کوئی ہے.
اتنی عام سنائیں کہ بھئی یہ ہوا تھا، میں یہ پریشانی میں تھا، میں نے بیوی کی کہانی، پھر ایک کہانی بن جائے، پھر ایک کہانی بن جائے، ہے نا؟ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے، منت سب کی آتی ہے، سنانے کی بھی آئی تھی۔ آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بٹھا کے سنا لیں۔ آج کا دور اور ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب وہ کہانی سننا چاہتی تھی اور کوئی سنانے اور آنے کو تیار نہیں تھا، گویا کوئی بنی عباس اور بنی امیہ کا دور تھا اور دشمنی اہل بیت شباب پر تھی اور وہ ہوئی مایوس، لیکن اس کے دل سے محبت نہیں گئی، اس لیے کہ اس کا رونا یہ بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، میں کہانی سننا چاہتی ہوں۔ تو اب وہ صحرا میں اپنا غم غلط کرنے کو نکل گئی، روتی ہوئی کہ میں کروں کیا، میں کیا کروں؟ تو کچھ دور تو چلی تھی کہ بیوی سامنے آ گئی، پریشان کیوں ہے، چادر بچھا، میں کہانی کہتی ہوں۔ گویا بیوی نے آ کے بتایا کسی غیر کا کہانی سنانا، اور سنارن تیرے دل کی لگن ایسی، تیرے بیٹے کا معاملہ تھا، موت و زندگی کا، تو نے مجھے یاد رکھا، نہیں سمجھی آپ؟ ایک گھنٹے اور بول سکتا ہوں جب تک تقریب ختم ہو گئی یہاں پر، کہ مصیبت کے وقت پر انہیں یاد رکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اگر کبھی یاد بھی دلا دو لوگ یہ کیا موقع ہے، آپ اس وقت باتیں کریں، ہم پریشانی میں پڑے، مجلس پہ چل جاؤ، یہاں کر لو، یہ مندر مانو، وہ کرو، وہی تو موقع ہوتا ہے محتاج پڑے اور صرف دھیان ایک طرف ہو کہ مولا آپ، شہزادی آپ، دل میں ہی کہ دنیا کچھ ادھر کی ادھر ہو رہا ہے، ہم تو آپ کے آسرے پر پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہم آپ کے آسرے، وہ نیت، اس کی نیت، تجھے کوئی کہانی سنانے والا نہیں ہے، اب یہ کہانی دنیا میں چلے گی، تیری زبانی چلے گی، تو دنیا کو بتانا کہ میں آئی تھی، اب جب تو سنائے گی دوسروں کو تو وہ کہانی کسی دنیا والے کی زبان کی نہیں ہوگی، میری خود سنائی ہوئی ہوگی۔ تو کہتے ہیں اس کا حوالہ یہ ہے کہ سیدہ نے خود سنایا، کہنے کا حوالہ، بس یہی حوالہ سب سے بڑا ہے۔ اب آپ یہ کہیے کہ بی بی خود کیوں آئی، کوئی رشتہ آ جاتا، مولا علی ہے، کوئی بیٹا بی بی کا آ جاتا، امام حسن آ جاتے، کہتے میں اپنی ماں کی کہانی سناتا ہوں، حسین آ جاتے، زین العابدین، بی بی کی آمد خود کیوں ہے اور خود کیوں سنا رہی ہیں کہ یہ ہوا مدینے میں واقعہ، اپنی ہی بات خود سنا رہی ہیں۔ کوئی کہ دلیل، اس کی کہانی کی دلیل کہ یہ واقعہ تو کتابوں میں موجود ہے، 8-10 کتابوں میں بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اس کو شادی میں جانے کا جناب اس لیے ہے، بہار الانوار میں بھی، علام الولا میں بھی، مختلف شیعہ سنی علماء نے، وہ گھر بھی موجود ہے وہاں مدینے میں، بتایا جاتا ہے کہ یہاں یہودی کا گھر تھا، یہاں بی بی آئی تھی، میں نے بھی زیارت کی، تصویر بھی اس گھر کی کہ جہاں بی بی نہیں تھی، کہ اوپر میں لگی تھی، یہ سب اپنی جگہ، لیکن بی بی خود کیوں آئی اور خود کیوں کہانی سنانا چاہتی؟ اس لیے کہ بی بی یہ بتا رہی ہیں کہ میں وہی تو ہوں جو چادر کسا میں عرش کی باتیں سنا رہی تھی، تاکہ تم سمجھو نا کہ عرش کی باتیں میں جانتی ہوں، جبریل بعد میں آئے، ترجمہ اسی طرح اردو میں چھٹے کا کہانی کے بعد
اور یہ بھی تقسیم ہوگا انشاءاللہ اسی طرح، تاکہ اردو میں بچوں کو یاد ہو جائے. تو اس وقت جیسے کہ آپ کو یاد نہیں آ رہا، عربی میں سنتے ہیں آپ، اردو میں جب آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا حدیث قصہ میں ہوا کیا. جب چادر میں سب جمع ہو گئے تو واقعہ پورا ہو گیا. تو بی بی نے کہنا شروع کیا کہ ہم سب، حدیث قصہ میں بی بی کہہ رہے ہیں، نبی سیدہ فرما رہی ہیں حدیث قصہ میں کہ جب ہم سب جمع ہو گئے تو اللہ نے عرش پہ ساری مخلوق کو بلایا اور کہا چادر کے نیچے دیکھو، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور میں نے یہ آسمان، یہ زمین، یہ آفتاب، یہ ماہتاب، یہ ستارے، یہ فضا، یہ دریا، یہ کشتیاں، یہ سب اہل عرش ان کے لیے بنایا. اللہ کہہ رہا تھا، بی بی سن رہی تھی اور بیان کر رہی تھی. اب اللہ یہ کہہ رہا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، نہیں سمجھ رہا. جب جبریل آئے تو کہا سلام ہو، آیت تیر لایا ہوں، اور اللہ یہ کہتا ہے نہیں بنایا آسمان، نہیں بنائی زمین، نہیں بنایا آفتاب. ارے اب کیا کہہ رہے ہو، بی بی پہلے بنا. تو یہ ٹکڑا حدیث قصہ میں 2 بار آتا ہے. ایک بار بی بی سنا چکی اور پھر جبریل نے آ کے سنایا. یہ اس لیے ضروری تھا تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ جو وحی محمد پہ آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ محمد کو پتہ نہیں کہ وحی میں کیا آنے والا ہے. پتہ ہمیں سب ہوتا ہے، ہم کسی کو بتاتے نہیں کہ عرش کی باتیں عرش پہ رہ جائیں. بس والوں سے کیا مطلب؟ تو بی بی نے آ کے بتایا تاکہ میں خود بتا دوں. راوی اتنان کو بتائے گا کہ باہر یہودی آیا تھا، یہودی باہر آیا تھا، تو باہر راوی دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ محمد کے پاس بھی گیا، وہ علی کے پاس بھی گیا ہے، دیکھ رہا ہے نا. لیکن جب محمد آئے ہیں مجلس سے اور علی آئے ہیں اور بیوی سے گفتگو ہوئی ہے، اب راوی کو پتہ نہیں کہ فاطمہ نے باپ سے کیا بات کی اور شوہر سے کیا بات کی. اور جب دونوں چلے گئے اس کے بعد بی بی نے اور کس سے باتیں کی یا کسی نے بی بی سے باتیں کی. یہ تو مسئلہ رہ گیا نا. اب راوی کو کچھ پتہ نہیں تو بی بی بتائیں گی نا کہ کیا ہوا، بھی بتائیں گی نا کہ کیا ہوا، کیسے لباس پاک رہا ہے، کیسے حوریں آئیں اور کیسے سواری چلی. یہ سب بی بی نے بتایا. تو بی بی راوی. اب اس میں کہانیاں آپ نے پڑھی ہے، اللہ کے بات سنی ہے. ذیشان نے اس کو اپنے بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کو کیا ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اس کو اپنے پاس رکھیے اور ظاہر ہے اس کو بہت احترام سے کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہوتے 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 کوڑے میں جائے اور تلتی میں جائے اور پھر وہ کان کے اور آپ جو ہے وہ والے والا باٹل پھینکے جاتے ہیں اس میں نہ جائیں. اس کو ایسی جگہ رکھیے کہ جہاں آپ کا وزا لگا قرآن جائے گا اس جگہ سے جلدی سے مل جائے. اس لیے کہ من میں جلدی والی اور ادھر آئی وہ ادھر سننا ہے، ادھر آئی وہ ادھر سننا ہے، تو سامنے رہے. تو اسے رکھیے اپنے سامنے. اور کافی تعداد میں چھپائی جن لوگوں کو ضرورت ہے تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں. اب اس میں ایک مسئلہ جو بڑے اپنے آپ کو دانشور، پڑھا لکھا، ترقی پسند، ترقی یافتہ، سائنسی ترقی کو دیکھتے ہوئے وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں یہ کیا ہے کہ جنت کے بہترین لباس پہن کر بھی زیورات، یہ تو سادہ تھی، یہ تو سرمایہ دارانہ نظام کا ایک مظاہرہ ہے. آپ سے تھوڑی بھی زیورات اور کپڑے وغیرہ تھوڑی پہنتی تھی. ایسی شادی نہیں لوگ ایسی شادی تھی. یہ اس کے خلاف شعر بھی کہے گئے
ایک مرثیہ بھی کہا گیا، اس میں یہ بات لکھی گئی کہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ فاخرہ لباس میں نہیں ہو، زیورات میں نہیں ہو، پورے ان کے ساتھ اور سواری شمانہ نکلی ہو، یہ سب کرنا ایک نظریہ اس کو ایسی باتیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ اس کو بات کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا تھی، اور اس کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھ لیں کہ نبی غریب ہوتا ہے، نبی کچے مکان میں رہتا ہے، نبی سادے کپڑے پہنتا ہے، نبی تیمن لگے کپڑے پہنتا ہے، نبی وغیرہ نبی اسی طرح رہتا ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات لیکن یہ ضرور ہم پوچھیں گے قرآن سے کہ سلیمان کو کیا ہو گیا، یہ تاج، یہ جلوس، یہ ملکہ بلقیس کی آمد، یہ زیورات میں ہیرے جڑے ہوئے اور لباس فاخرہ میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، یہ کیا ہے؟ نبی تو سادہ ہوتا ہے، نبی کا حرم بھی سادہ ہوتا ہے، نہ جلوس ہوتا ہے، نہ تخت و تاج ہوتا ہے، نہ فاخرہ، پھر یہ کیا ہے؟ ہے کسی کے پاس جواب مجھ سے سن لیجیے یہ کیا ہے؟ ایک نبی کو ایسا بنایا کہ جواہرات، تخت، تاج، اس کے حرم کا تخت، بلقیس کا تخت بھی ایسا ہو جس میں جواہرات جڑے ہوں، ان کا لباس بھی ایسا ہو جس میں سونے چاندی کے تاج ہوں، جواہرات جڑے ہوں، ملکہ لگ رہی ہوں کہ ایسی ملکہ دنیا میں کوئی امیر ترین نہیں ہے۔ یہ سب قرآن نے دکھایا اور دکھا کے بتایا کہ جو سلیمان کیا ملک عظیم تھا اور یہ تخت تھا اور دولت تھی، یہ محمد اور محمد کے اہل بیت کو بھی ایسا ہی بنا سکتے تھے۔ پھر خارق عادت کا مسئلہ آ گیا، تو اب دنیا یہ سمجھی کہ بس سلیمان کے پاس تو تخت تھا۔ مسئلہ یہاں مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمانوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، ان کو تو مدینے کے انصار کے گھر اور کھجوروں کے درخت بہت لگ رہے تھے، انہوں نے تو کھجوریں بھی نہیں کھائی تھی، انہوں نے تو ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا تھا، ان کے بعد تو کچھ انہوں نے تو دوستوں سے کچھ نہیں دیکھا تھا، ان کے لیے تو مدینے کے باغات بہت تھے، جنت کے باغ تو بہت دور ہیں، ان کو وہی جنت لگتی تھی مدینے کے بعد۔ جس بھوکے ننگے نے کچھ نہ دیکھا ہو، ایک چادر کافی ہے اور ایک روٹی کافی ہے۔ ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ ان یہودیوں کے لیے تھا جن کے ابھی بھی سونے چاندی کے زیورات بھرے پڑے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے کہ ہمارے نبی سلیمان اپنی دولت تو محمد کے گھر والوں نے نہیں پائی، چونکہ یہودی کے یہاں جا رہی تھی، اس یہودی کے گھر جا رہی تھی جو اب تک دیوارے گریا پہ رو رہا ہے کہ ہائے سلیمان کا تخت کہاں چلا گیا۔ ان کو دکھانا تھا دیکھو سن و شوکت، ہم چاہتے تو روز اسی طرح رہتے، لیکن ہم سائل کو دے دیتے ہیں بھوکے سو جاتے ہیں۔ تم کنجوس اور بخیل ہو، سائل تمہارے گھر آتا ہے، گھر میں دولت ہے، دیتے نہیں ہو، بخیل ہو، ہم تو لٹا دیتے ہیں۔ نصیر الدین حیدر بادشاہ لکھنؤ کے بادشاہ تھے، تاج ان کے سر پہ رکھا گیا تھا، شاہ جہاں کا خطاب تھا، ملکہ کو خطاب ملا تھا ممتاز محل کا، قصیہ محل ان کا نام تھا۔ بادشاہ نے جوڑا بنوایا جس کے ہر تار میں سونے کے تار چلے تھے دو طرفہ، اور وہ بنارسی سلک میں پرویا گیا سونے کا تار، اس کا جوڑا تیار اور جواہرات اس میں ٹاکے گئے، پورے لباس میں نیلم اور بخرات اور وہ جوڑا لے کے جو کہ ملازمہ تھی ان کی دھنیا مہندی
وہ جوڑا لے کے آگے بادشاہ نے بھجوایا، اس سے میں آج یہ جوڑا پہن لیجیے، بادشاہ کا حکم۔ اس سے میں نے پہنا، پہننے کے بعد شام کو وہ جوڑا اتار دیا۔ دھنیا بیری سے کہا کہ اس کو خیرات کر، اسے خیرات کر۔ تو دھنیا بیری نے کہا کہ ابھی تو آپ نے دل بھر کے اسے پہنا بھی نہیں اور آپ اسے خیرات کرائیں، یہ غلاموں کا ذکر ہے، 1400 سال بعد کے غلاموں کا ذکر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی تو آپ نے دل بھر کے پہنے نہیں، کہاں؟ لیکن خیرات کر۔ کیوں؟ یہ خبر دہلی کے لال قلعے میں پہنچی، جہاں کے بادشاہ بہادر ظفر شام کو کھانے جب پھیری دی جاتی کہ دیکھ پکی ہے سادن کی اتنی اور کھانے والے اتنے، تو بادشاہ کہتے ہیں کہ دیگ میں پانی ڈال دو، شوربہ بڑھا دو، اس سے زیادہ آج نہیں پکے گا۔ یہ وہ مغل حکومت جس سے پورا ہندوستان انگریز ٹھگایا ہوا تھا، اس کا یہ عالم تھا۔ تو اس سے میں نے کہا کہ بادشاہ تک خبر پہنچے گی کہ اودھ کی ملکہ نے کروڑوں روپے کا جوڑا پہن کر خیرات کر، تو ہماری شان ظاہر ہوگی، ہماری اولو العزمی ظاہر ہوگی۔ صرف وہاں تک ایک خبر جانے پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ اب اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو ذوق کو سمجھ سکتی ہیں، نہیں سمجھے؟ سلیمان کا جاہ و حشر قرآن نے پورا محفوظ کر دیا، تاریخوں نے لکھ دیا، اور پھر ورق پلٹا تو لکھا گیا پتھر باندھتے تھے، سر کے نیچے تکیے کی جگہ سرکار پتھر رکھتے تھے، گھر میں فاقہ ہوتا تھا، فضہ جاتی تھی، چادر جلوی رکھتی تھی، گول آتی تھی، پھر روٹی پکتی تھی، ایسے میں بھی شاید آ جاتا تھا، وہ روٹی بھی گئی، پھر پانی پی کے سوئے۔ یہ ورق کیوں پلٹ رہا؟ کہاں سلیمان کا ورق اور کہاں یہ ورق؟ جب تک آپ اسے نہیں سمجھیں گے کہانی کا یہ حصہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب تقریر کو میں بالکل ختم کر رہا ہوں، اپنے آخری جملے پہ آ رہا ہوں۔ تو سرکار نے بیان بھی کر دیا، یہ سورہ سبا ہے، یہ سورہ نمل ہے، یہ سلیمان کا حال ہے، یہ ان کا مہر ہے۔ اور پھر سرکار نے بتایا بیٹی کی شادی ہوئی تو جہیز جو چلا تو اتنے میر کا جلوس تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اور دنیا حیران ہو گئی کہ ایسا جہیز بھی باپ بیٹی کو دیتا ہے۔ تو اب جب گھر علی آئے تو خاموش ہوئے، بی بی نے کہا اتنے اداس کیوں ہیں ابو الحسن آپ؟ کہا بس جب سے سلیمان کی بیٹی کی شادی کا حال سنا ہے، یہ دیا جہیز میں، اور یہ دیا اور یہ دیا اور یہ دیا، ورق پلٹ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہوں، جو بات کہی اس کو اختتام تک پہنچانا۔ بی بی بھی چپ ہو گئی، مولا علی سو گئے۔ رات کو خواب دیکھا کہ بہت بڑا جواہرات سے بنا حجرہ ہے اور مولا اس میں داخل ہوئی، اور پھر دیکھا کہ ایک ملکہ کی شان سے سونے کے تخت پہ بی بی غور کر کے لگائے بیٹھی ہیں جناب سیدہ، اور ایک عورت پیروں کے پاس کھڑی پنکھا جل رہی۔ مولا نے دیکھا تھا چہرہ تمہاری شان تو بڑی، اور یہ خوبصورت لڑکی کون ہے تمہارے پیروں کے پاس کھڑی پنکھا جل رہی؟ اور یہی تو سلیمان کی بیٹی ہے۔ ایسے شان والے تھے، پڑھ چکا کہ خالق اعلیٰ چاہتے تو معجزہ دکھاتے، چونکہ ازل سے مقابلہ ہوا تھا کہ جب معجزے کو دیکھا کہا جادو ہے، زبانوں پہ چڑھا تھا، معجزے تو ہو رہے معجزے ہو رہے تھے، مگر وہ جادو کہہ کے اپنے آپ والوں کو باغی بناتے تھے۔ یہ نہ سمجھئے کہ معجزہ نہیں ہو رہا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ موسیٰ گئے ہیں، فرعون نے کہا
کاٹو موسیٰ کی بات، سمجھ رہے ہیں نا؟ کاٹو موسیٰ کی بات، یہ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، جادو کرو، بات کاٹو موسیٰ کی، کٹا کرو موسیٰ کی بات۔ انہوں نے جلدی سے رسی کے ٹکڑے پھینکے اور جادو دکھایا، نہیں سمجھے، معجزہ ہو رہا ہے۔ حسین نے کہا علی اصغر حجت کو تمام کرو، جواب آیا حسین کی بات کو قطع کر، اس لیے کہ یہاں معجزہ، اسے جادو دکھانا ہے ہم اللہ، شہر تیر اندازی شہر ہے، ہتھیار کا استعمال شہر ہے، شہر آگ ہے اس میں، چونکہ بارود ہے، بارود میں شیطان ہے، بارود سے گولی بنتی ہے، ہر اسلحہ بارود سے بنتا ہے، اس کے اندر ہے شیطان، اس لیے سارے اسلحے شیطانی ہیں، شیطان جادو ہے۔ پورے ضرب اعظم جادو نہیں توڑ پا رہے جب تک علی نہ کہو کہ معجزہ ہوگا کیسے۔ مقبول مجلس میں آپ بیٹھے مثل کہانی کے جو دعائیں آپ چاہتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے، اس لیے کہ مقبولیت کا آپ میں آنسو آ جائیں، ذکر پر دل بھاگ بھاگ ہو جائے، بس سمجھیے کہ سواری ہے تو بھائی جیسے سلیمان کو دکھا کے بتانا تھا کہ غربتوں میں زندگی کیسے گزارنا، ہم چاہتے ہیں انہیں حضرت سلیمان کی طرح ملک عظیم دے دیں، تب جب آیا تو پوچھا گیا کہ پورا کوہ کوہ سونے کا ملتا ہے، سونے کا ملتا ہے، سرکار نے کہا کہ لے اپنا بازو اپنا کام، یہ سب معاملات ہمارے پہلے طے ہو چکے ہیں، اگر یہ سب کرنا ہوتا تو پٹرول اسی وقت نکل آتا، اسی وقت ہوائی جہاز اڑنے لگتے، اسی وقت پٹرول بہتا سونا ہو جاتا، لیکن ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، ان چیزوں کی ضرورت وہاں پڑے گی جہاں اپنوں کو روکنا ہے، نہ بھاگ جائیں۔ پٹرول اب نکلا، اب اس لیے نکلا ٹھہرے رہو، آپ کہاں جا رہے ہو؟ اب نہیں جائیں، ٹھہرے رہو، بدنامی ہوگی لا الہ کی، محمد رسول اللہ کی نہیں ہوگی، اور وہی ایک پکڑا ہوا ہے، وہی ایک کلمہ رہ گیا اور وہ بھی چھوڑ کے کیا مطلب دولتیں دے دی، ٹھہرو استعمال کرو، تو اب ضرورت ہے۔ اس زمانے میں اتنا مال خدیجہ کا کافی تھا، اس پر ٹک گئے تھے، بھاؤ بڑھا، لفافوں کا بھاؤ بڑھا تو ویسے ویسے اللہ نکالتا دیا، ادھر وہ بھاؤ بڑھاتے گئے، ادھر اللہ مال بڑھاتا گیا۔ اکنامی صاحب نے دل لگا کے پڑھی نہیں، میں نے بھی دل لگا کے نہیں پڑھی کیونکہ میرے سمجھ ہی میں نہیں آتی، لیکن پاس کر لیا تھا، میں اتنا پڑھ لیا تھا کہ پاس کر، اتنی ہر چیز پڑھ لیا کیجیے کہ یہاں پاس ہو جائے گا۔ تو یہ جیسے کہ دکھایا گیا کہ بھائی سلیمان اتنے امیر تھے، تو یہ بھی ہو سکتا نہیں سمجھے، لیکن یہ سواری جو جاری ہوتی ہے، اب ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ جسے کوئی دنیا کا کتنا ہی بڑا عالم آ کر اس سے بات کرے اور اس دلیل کو کاٹ دے تو سر ہم کر دیں گے۔ مدینے میں یہ سواری اس لیے دکھائی گئی، مسلمانوں آنکھ کھول کے اس سواری کا جاہو حشر دیکھ، جب کوفے میں اس کی بیٹی زینب آئے تو یہ نہ کہنا کہ فقیر تھے، اس
بندوں کے اپنے نبیوں کے گھر کی عورتوں کی سواری ایسے نکلواتا ہے جیسے مدینے میں گہرا کی اگر امت کے ہاتھ میں معاملہ ہو جائے تو سواریاں یوں نکلتی ہیں کہ اونٹ پہ ہماری نہیں ہے، سید سجاد پیدل ہیں، اونٹ پہ نہیں ہے، اونٹوں کی قطار اور اس کی مہار، بیمار کے ہاتھ ایسے بھی سواریاں نکلتی ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ عجیب شان سے کوفے میں یہ سواریاں نمودار ہوئی، لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اس لیے کہ بادشاہوں کی سواریاں نکلتی ہیں، باجے بجتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، مجمع آتا ہے، شان وہی تھی جیسے بادشاہ آ رہے ہوں، آئینہ بندی تھی، نعرے تھے، باجے تھے، دھوم دھام وہی تھی، مگر آنے والوں کی شان عجیب تھی، وہ تو قیدی لگ رہے تھے، قیدی لگ رہے تھے، اور نمودار ہوئی سواری، اور ادھر حسین کا سر نیزے اور وہ یہ کہ سر کو لے کر اس طرف بڑھو جنت زینب ننگے سر آ رہی ہے۔ امام کا معجزہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہتی ہیں، سر قطع ہو جائے آنکھیں بند نہیں ہوتی، امام نگراں ہوتا ہے۔ تو شام غریبہ میں جب سے حسین کا سر کٹا تھا آنکھیں بند نہیں ہوئی تھی، اس کے کہ جدھر جدھر علی اکبر کا سر جاتا حسین ادھر ادھر علی اکبر کی زیارت کرتے رہتے، لیکن جیسے ہی زینب کا کھلا سر نظر آیا نیزے پر سر حسین نے اپنی آنکھوں کو جناب سیدہ اس مجلس کو مقبول فرما، قبول فرما، اور بانی مجلس کے تمام حوالے دینی اور دنیاوی بڑھ بہت کے جناب سیدہ اتنی پریشانیاں بلائیں، مصیبتیں، دقتیں زندگی سب کی پروردگار مشکلوں کو آسان کرنے بھی مشکل کشاں مشکل کشا سے لے رہا، درد مندوں کی حاجت رب سے لے رہا، تو اس طرح شوہر مشکل کشا، بیوی بھی اسی طرح مشکل کشا ہیں، جو ہم میں بیمار ہیں ان سب کو شفا کرنا۔ تیرا شام تیرا تمام معصومین کی روزوں کی حفاظت فرما، انہی روزوں کے صدقے میں ہم کو وہ سب کی چکا کر جو دنیا میں ضرورت تھی، محبت علی پہ قائم کر، ہمارے بچوں کو محبت علی پہ فرمان کر، امام زمانہ کا ضرور کرنا، تاجیل فرما، اس سورہ فاتحہ ان مومنین کے لیے کہ جو تمام حضرات مہاجرین کے اجداد جو گزر چکے ان سب کے لیے دل میں نیت کر کے ثواب معصوم کا اپنی دنیا کا بڑی شرکت کا ثواب ان کے سپورٹ کرتے ہیں، جن کے مرحوم ماں باپ ہیں ان کے سپورٹ کرتے ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرنا اور اس بات کو قبول کرنا۔ چند ہوئے کے شعر پڑھے گئے اس کے بعد دسترخوان بیوی کی نظروں کی اندر شرکت فرمائیں، اور کل شام کو 5:30 بجے پھر یہاں مجلس سارے سوال ہے، خاتون کی میں بھی پڑھ رہا ہوں، اگر آپ اجازت آ سکیں کل اتوار ہے تو کل تشریف لائیے، اس لیے خاتون کی مجلس ہے، اسی مجلس کا تسلسل جہاں سے میں نے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کروں گا۔